دوستو، سوچیں تو بڑی لامحدود ہوتی ہیں انسان کے اندر۔ احساسات کا مجموعہ ہے انسان کا دل، اور انسان کا دماغ جو ہے وہ ان احساسات کو عملی جامہ پہنانے کی مختلف قسم کی ترکیبیں اور ترغیبات دیتا ہے۔ سوچ ہی انسان کو برا بھی بناتی ہے، ایک امیج کریٹ کرتی ہے ایک برے انسان کے طور پہ، اور یہی سوچ انسان کو ولی اللہ یا ولی کامل کا درجہ بھی دیتی ہے۔ سوچ کے دھارے بہتے رہتے ہیں انسان کے اس جو دماغ کا سمندر ہے، خیالات کا سمندر ہے یہ، تو ان کے اندر بے شمار انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جو انسان کو ہر وقت متحرک رکھتی ہے۔ میں اس وقت جو آپ سے مخاطب ہوں تو بھی میرے دماغ میں سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ میں وہ کون سے الفاظ اپنی زبان پہ لاؤں اور ان کو ادا کروں، اور وہ کون سے تخیلات ہیں جو میرا دماغ ان کو الفاظ کا پیرہن پہناتا ہے۔ جی دوستو، یہ انسان کا دماغ اور دل ہی تو ہے جو ایک بہت بڑا انسان کو وجود عطا کرتا ہے، ایک اعلیٰ پیکر بناتا ہے، اور یہی جذبات و احساسات انسان کو فطرتاً مل جل کر رہنے کا عادی بھی بناتا ہے۔ یہ اعلیٰ قوت، یہ بہت بڑا تحفہ انسان کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے، دل جو کہ احساسات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے انسان کی عقل اور انسان کا دماغ یہ مختلف سوچوں کا مجموعہ لے کر انسان کے جسم کو رعنائیاں بخشتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اکیلے بغیر کسی سہارے کے اور بغیر کسی تعاون اور مدد کے انسان سب کچھ کر دکھائے؟ ایسا ممکن ہے ہی نہیں۔ مل جل کر رہنا، معاشرتی زندگی، ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کی ضروریات ہیں، جو آپ کے خواہشات ہیں، وہ ایک اکیلا انسان قطعی پوری نہیں کر سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ حاصل کرنے سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ میرے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن کسی دوسرے کے پاس بولنے کی صلاحیت ہوگی، تو جو لکھا ہوا ہے اگر اس کو بول کر بتایا جائے تو بھی اس کی ایک مدد ہے لکھنے والے کی۔ اسی طرح سے انسان کو کھانا تو ظاہر ہے یہ ایک روزمرہ ضرورت ہے انسان کی، اس کے بغیر انسان کا جینا انتہائی دوبھر ہے، جی نہیں سکتا۔ کتنا جی سکے گا؟ بہت کم، 1 دن 2 دن 8 دن، بہت زیادہ اگر کوئی ایسا کوئی سنیاسی ٹائپ کا بندہ ہو، یا وہ یوگا کرنے والا ہو اور میڈیٹیشن کرنے والا ہو، اور اپنے وجود پر اتنا وہ کیا کہتے ہیں سختی کرتا رہے، کب تک کرے گا آخر؟ ایک لمٹ ہے انسان کے وجود کی، جب تک اس کو اس کا مطلوبہ فیول نہیں ملے گا، جب تک اس کو اس کی اپنی خوراک نہیں ملے گی، وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر سوچوں کے دھارے جو ہیں وہ آگے بہہ سکتے ہیں، آگے اس کو زندگی کی رنگینیاں دے سکتے ہیں۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ کبھی بھی انسان دوسرے کے سہارے کے بغیر، اپنے ہم نفس کے سہارے کے بغیر، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جی سکے۔ ماں خود تو جی بھر کر کھا لے اور بچہ اس کا بھوک سے تڑپتا رہے اور وہ یہ چپ چاپ برداشت کر لے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ بیٹی اگر بیمار ہے اور باپ اس کے علاج پر توجہ نہ دے
تو بھی یہ ایک نامکمل انسان ہے، اور اس کا گھرانہ کیسے چل سکے گا؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ باپ کی شفقت یہ گوارا ہی نہیں کرے گی، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی نان و نفقہ اور بچوں کی جو ضروریات ہیں ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ہو نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا میاں بیوی اور بچے مل کر ایک گھرانہ بناتے ہیں، اور کئی گھرانے مل کر، مختلف گھرانے مل کر ایک خاندان کو جنم دیتے ہیں، اور اسی طرح سے کئی خاندان اکٹھے ہو کر ایک جو ہے وہ آپ برادری کا کنسپٹ دیتے ہیں، اور ایک محلے کا تصور دیتے ہیں۔ کئی خاندان مل کر معاشرتی زندگی کو جو ہے وہ عروج دیتے ہیں، اور وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک آبادی، ایک محلہ، ایک بستی کا روپ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے کئی بستیاں مل کر، کئی شہر مل کر ایک ملک کو جنم دیتے ہیں، اور یہ کئی ملک مل کر ایک دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ آج کل یہ دنیا مختلف ممالک، مختلف طبقات، مختلف گروہوں کی شکل میں آج یہ دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ایک معاشرتی زندگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جی ہاں دوستو، اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب برتن اکٹھے ہوں تو لا محالہ ان کے کھٹکنے کی آواز تو آتی ہے۔ بیائی ہی انسان جب مل جل کر رہ رہے ہوں اور اکٹھے ہوں، ایک گھر میں بس رہے ہوں، یا ایک محلے میں رہ رہے ہوں، ایک گلی میں ہوں، اور آپس میں مطلب متفق ہو کر بھی رہ رہے ہوں، پھر بھی ان کے احساسات، ان کے جو سوچیں ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور ان سوچوں کا اور ان احساسات کا مختلف ہونا یہ اختلاف کو بھی جنم دیتا ہے، چپکلش کو بھی جنم دے دیتا ہے، کیونکہ پسند ناپسند ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے۔ تو لہٰذا وہ اتنی بہت زیادہ حد تک انسان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اختلافات کا پیدا ہونا بھی ایک فطری چیز ہے، ایک فطری امر ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کہ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں بھائی اور بہن کی آپس میں ناچاکی چل رہی ہوتی ہے، تو کہیں اولاد اور ماں باپ کے اختلافات ہوتے ہیں اور رنجشیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے پڑوسی کے ساتھ اختلافات کا شکار ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ مختلف جو آپ کے رشتے ہیں، جو آپ کی برادریاں ہیں، ان کے اندر بھی آپس میں یہ ناچاکیاں ہوتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ صرف اور صرف ایکسپیکٹیشن کا زیادہ ہو جانا ایک دوسرے شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ، توقعات کا بڑھ جانا، اور لا محالہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص جو ہے وہ ہر دوسرے شخص کی توقع پہ پورا اترے۔ کمزور ہے انسان، تو کبھی پورا نہیں بھی اتر سکتا ہے، تو پھر پورا نہ اترنے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ان کے اندر وہ رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے انسان سے بہت زیادہ توقع رکھی جاتی ہے، لیکن اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا وہ چاہ رہا ہوتا ہے، اور اس کے اس رویے کی وجہ سے اس کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور ان اختلافات کو، ان رنجشوں کو، ان ناراضگیوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر والدین بچوں میں دیکھتے ہیں تو ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد ان کے اندر جو یہ رنجشیں ہیں وہ ختم کی جائے، اور ان کو ایک اصلاح کی طرف جو ہے وہ لایا جائے، ان کے اندر اصلاح پیدا کی جائے، اور صلح اور یگانگت بھائی چارہ اور جو ہے یہ محبت، اس طرح کے عناصر جو ہیں وہ ان کے رویوں میں، ان کے رہن سہن میں جو ہے وہ پیدا کیے جائیں۔
تاکہ فساد فی الارض سے بچا جائے۔ فساد فی الارض آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اور شیطان کو تو یہ ان باہمی رنجشوں سے اس کو تو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اور وہ اپنی ان کارستانیوں کی وجہ سے بھائیوں کو، بہنوں کو، میاں بیوی کو آپس میں لڑواتا ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ واللہ لا یحب الفساد۔ تو ہم مسلم معاشرہ ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ جو صلحاء ہوتے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ولی کامل ہیں، ان کی نظر بھی ہمارے عام انسانوں کے رویوں پر ہوتی ہے، اور وہ اس فکر میں سرگرداں ہوتے ہیں کہ اگر کہیں میرے بھائی، میرے متعلقین، میرے چاہنے والے اختلافات کا شکار ہیں تو اس انتشار کو ختم کیا جائے۔ وہ اس فکر میں ہر وقت ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، وہ باہمی محبت پیدا کرتے ہیں آپس میں۔ یہ اختلافات جو ہیں یہ صرف گھروں تک محدود نہیں ہوتے، یہ اختلافات بڑھتے بڑھتے انٹرنیشنل جنگوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہی اختلافات اگر آپ ہمارے معاشرے میں دفاتر کی سطح پر دیکھیں تو ان کی حالت زار کے بارے میں تو کچھ کہنا بہت مشکل ہے، بہت عام سی بات ہے۔ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی اختلافات آپ کو نظر آئیں گے، وہاں پر بھی پروفیشنل جیلسی آپ کو بہت عروج پر نظر آتی ہے، گروہ بندیاں ہوتی ہیں، اور اللہ پاک اگر کسی شخص کو، کسی انسان کو، کسی اہلکار کو، کسی آفیسر کو ترقی عطا کرتا ہے اور وہ ترقی بڑھتی جاتی ہے، تو بجائے خوش ہونے کے، بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے، اس کی ٹانگیں اور کھینچی جاتی ہیں، اور اس کو نیچے لانے کی ہر وقت ان کو فکر ہوتی ہے۔ ان کے عیب بیان کرنا، حسد کا اظہار کرنا، ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی ہر وقت فکر میں لگے رہنا، یہ عام سی باتیں ہیں، یہ عام سے رویے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ معاشرہ کبھی بھی منفی سوچ کے ساتھ پنپ نہیں سکتا ہے، کبھی ترقی کی منازل نہیں طے کر سکتا ہے۔ معاشرے کو خوشگوار بنانا ہے تو پھر ہمیں اپنے رویوں میں مثبت تبدیلی لانا ہو، ہمارے اندر وہ جانثاری کے، ایثار کے ان جذبات کو ابھارنا ہے، کیونکہ یہ ایثار، یہ قربانی، یہ محبت، یہ مودت، یہ ایک دوسرے کے تحفظ کا احساس، یہ سب ایک اپنے تحفظ کے جذبات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی، اگر آپ کا دوست، اگر آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار آپ کی زبان سے، آپ کے عمل سے محفوظ ہے، تو یقین جانیے کہ وہ صرف ایک اکیلا محفوظ نہیں، بلکہ آپ خود محفوظ ہیں، آپ خود پرسکون زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو مسلم معاشرے کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے میرے بھائیو، یہی ہے، ایثار کی، محبت کی، شفقت کی، ہمدردی کی، یہ بنیاد ہے ہمارے معاشرے کی۔ اور جو گھروں میں جو تنازعات چلتے ہیں، میاں بیوی کی آپس میں جو چپکلش چلتی ہے، ان کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں، اپنی ذات کے اندر جان کے پہلے کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں، اگر آپ دوسرے کی ذمہ داریوں کی طرف آپ نظر اٹھا رہے ہیں، یا ان کی ذمہ داریوں کا ان کو احساس دلا رہے ہیں، تو آپ بھی سوچئے کہ میں ذمہ دار ہوں، میں اپنی ذمہ داری کس حد تک نبھا رہا ہوں۔ یہ معاملات تبھی درست ہوں گے، تبھی ہمارا معاشرہ جنت نظیر ہوگا، کہ جب ہم اپنے گھروں میں سکون پیدا کریں گے، ہم اپنے رویوں میں نہایت شفقت اور محبت کے جو احساسات ہیں، جو محبت کے عناصر ہیں، یہ جب تک نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم نہ سکون حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہمارے معاشرے میں برکت آ سکتی ہے، نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مخلوق بن سکتے ہیں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم خود احتسابی کے عمل سے گزریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ
دیکھیں کہ ہماری ذمہ داریاں معاشرے کے لیے کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، کہ اگر ہم اپنے فرائض بحسن خوبی سر انجام دیں گے تو ہم لا محالہ بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پریشانی کے ہم اپنے حقوق بھی حاصل کر لیں گے، اور وہ خود بخود حقوق ملنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے فرائض کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ بہت شکریہ دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا کرے اور ہمیں دوسرے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے، اپنے ہم وطن ساتھیوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق